بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ شہر اقتدار میں ایک تو ظاہر ہے ضمنی انتخابات کی خبر بڑی خبر ہے۔ تمام انتخابات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے جیت لیے ہیں۔ اگین متنازع الیکشنز ہیں، نتائج متنازع ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ ان انتخابات کے متنازع ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ اس کے اوپر بعد میں کریں گے۔ صدیق جان صاحب، شہر اقتدار میں مختلف تھیوریز ہیں، حکومت کے جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میں اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا، آپ کے علم میں ہے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک صحافی جس کا ہم نے گزشتہ ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان دسمبر میں باہر آ جائیں گے۔ ایک صحافی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ فروری میں باہر آ جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام تھیوریز جو چل رہی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ میں جو ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے، اس پہ بھی ذرا اپنی رائے جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ اسد چودھری صاحب۔ میں ویسے تو آپ کا جو سوال تھا اس پہ کیٹیگوریکل اپنی اوپینین دینا چاہ رہا تھا، لیکن میں آپ کا جو سوال ہے اس پہ کیٹیگوریکل اپنا اوپینین دینے سے پہلے جو بالکل آپ نے درست کہا، جو شہر اقتدار میں باتیں چل رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ دو دعوے کیے گئے ہیں۔ ایک دعویٰ کیا گیا، وہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کا خیال یہ ہے کہ رواں سال بھی عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے۔ ایک اور جرنلسٹ تو نہیں ہے لیکن وہ اداروں کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی فیبرری میں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں وہ دو دعوے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ دیکھیں، اور اس کے علاوہ شہر اقتدار میں کیا چل رہا ہے، پھر میں اس کے بعد اپنی اوپینین دیتا ہوں کہ میری کیا رائے ہے۔ ایک اور یہ بات چل رہی ہے کہ کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو جو بھی اس حکومت اور اس سویلین گورنمنٹ سے جو کچھ چاہیے تھا وہ ان کو مل چکا ہے، یعنی جو فیلڈ مارشل ہیں وہ CDF بن جائیں گے، وہ 5 سال کے لیے اب ہوں گے، اور باقی بھی انہوں نے جو چیزیں کروانی تھیں ان سے کروا لی ہیں، تو اب ان کو ان کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی کیونکہ اکانومی نہیں چل رہی اور ان شکلوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، لوگوں کو ان کی جو یہ موجودہ حکومت میں لوگ ہیں ان کی شکلوں سے لوگوں کو لوگوں کے سینٹیمنٹس بہت نیگیٹو ہیں، ان کی کرپشن لوٹ مار کی وجہ سے، ان کے خلاف جو 20 سال سے لوگوں کے اندر ایک نیریٹو ہے، جو ان کی نفرت ہے، تو ان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ آتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ریئلائزیشن ہے کہ ان شکلوں کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ہمارے خلاف بھی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی ایک ہو گیا کہ یہ کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے ان کی اور سب چیزیں ان کو مل گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اکانومی ان سے نہیں چل رہی، بیانیہ ہی نہیں بنا پا رہے اور چیزیں بالکل نہیں چل رہی، بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری انٹرنیشنل نہیں آ رہی، یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، میں ان دونوں باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، میں ان دونوں چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں آپ کو اپنا اوپینین دے دیتا ہوں۔ پہلا تو میرا اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے انٹرنل حالات سے زیادہ انٹرنیشنل چیزوں سے کنیکٹڈ ہے۔ مجھے بتائیں کہ امریکہ کو اس وقت پاکستان سے کیا چیزیں چاہیے؟ امریکہ کو اس وقت پاکستان سے چاہیے منرلز چاہیے، امریکہ کو اس وقت پاکستان سے یہ خوشامد چاہیے، امریکہ کو پاکستان سے شہباز شریف جیسا رویہ چاہیے، جس طرح سے وہ ٹرمپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پھر اسی طرح سے ان کو کرپٹو میں انویسٹمنٹ چاہیے، ان کو چاہیے یہی چیز چاہیے کہ پاکستان ٹرمپ کو اسی طرح سے پوجتا رہے اور پاکستان ان کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرے، اور یہ ساری چیزیں۔ اور آخری جو ان کا ایک ہے امریکہ کا ایک مفاد جو پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائے اور اسرائیل کو پاکستان جو ہے وہ تسلیم کر لے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے اور دیکھنے والوں سے یہ ہے کہ کیا عمران خان یہ 5 چیزیں کر سکتا ہے؟ عمران خان کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی وہ یہ کہتے ہیں کہ منرلز کے اوپر میری پالیسی یہ ہے کہ منرل جو ہیں وہ کے پی کی ملکیت ہے، کے پی کے لوگوں کی ملکیت ہے، اور اس پہ کے پی کے لوگوں کا حق ہے، اور اس کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ کے پی کے لوگوں کو ہونا چاہیے، کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ تو بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ اس طرح سے خفیہ جو بھی معاہدہ ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا منرلز کا معاہدہ کیا جس کے تحت جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں خبریں چھپی گئی یہاں سے منرلز گئے بھی ہیں۔ تو سہیل آفریدی تو اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، امریکہ میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو عمران خان اور PTI غزہ کا جو ٹرمپ کا پلان ہے اس کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے امریکہ کو یا انٹرنیشنل اس وقت جو قوتیں ہیں ان کو عمران خان بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے
وہ یا تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی حکومت کی ضرورت نہ رہے امریکہ کو، یعنی انہیں اس سے فرق نہ پڑے کہ بس ٹھیک ہے اب مطلب ان کو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں شہباز شریف کی ضرورت نہ رہے، وہ ایک چیز ہے۔ یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں کہ پھر انٹرنلی آپشن ہی نہ ہو اس کے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے اور یہ نظام گر جائے۔ ان دو کے علاوہ جو موجودہ انٹرنیشنل صورتحال ہیں اور کچھ پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کا بھی انٹرسٹ دیکھ لیں، ان کا بھی اس وقت دیکھ لیں کہ ان کا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل چیزوں سے، انٹرنیشنل معاملات سے عمران خان کی قید یا ان کی رہائی جڑی ہوئی ہے، اور انٹرنیشنلی چیزیں عمران خان کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ دوسرا راستہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر نکلیں کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی شہباز شریف کی ضرورت ہے اس نظام کو۔ وہ کیوں کہ شہباز شریف کی ضرورت اس لیے ہے کہ جیسے جیسے کوئی آپ بیٹھے ہوں، آپ گاڑی آپ چلا رہے ہوں لیکن آپ کا ڈرائیور جو ہے فرنٹ سیٹ پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، یا وہ گاڑی میں موجود ہی نہ ہو، لیکن آپ سے گاڑی کے نیچے کو بندہ آ جائے اور آپ اپنے ڈرائیور کو بلائیں، کال کریں اور وہ آ کر اور کہے صاحب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اور وہ وہاں جا کے اور گاڑی میں بیٹھ جائے ڈرائیونگ سیٹ پہ، اور جب پولیس آئے تو وہ نکل کے کھڑا ہو جائے کہ جی میرے سے بندہ نیچے آئے۔ تو آپ کو ایسا بندہ تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر لے لے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی اور آئینی ترمیم ہونی ہے، ابھی 28ویں آنی ہے، 29ویں آنی ہے، 30ویں آنی ہے۔ یہ نظام تو 10 سال کا آگے سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے 10 سال اور رہنا ہے، کیونکہ یہ نظام چل نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا، اکانومی نہیں چل رہی، بیرون ملک سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی، 50 سال کی کمپنی سطح پر آئے گی بے روزگاری۔ IMF کی رپورٹ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتی ہے، پاکستان سے برین ڈرین دیکھ لیں کہ لائق لوگ کس طرح سے جا رہے ہیں، سفید پوش لوگوں کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں، مڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تنخواہ دار طبقہ اس وقت مصیبت کا شکار ہے، تاجر اس وقت پریشان ہیں، کسان اس وقت ذہنی اذیت اور تکلیف کا شکار ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں جس طرح سے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، پورے ملک کے اندر اس وقت جو انسرٹینٹی ہے، جو یہاں سے بزنس کمیونٹی پاکستان سے بھاگ رہی ہے، جو یہاں سے لوگ اپنے گھر بیچ کے اور فیملی سمیت بیرون ملک جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں، یہاں سے اپنا سب کچھ بیچ کے پیسہ باہر منتقل کر رہے ہیں، تو اس طرح سے تو چیزیں نہیں چل سکتی، پاکستان اس طرح سے تو نہیں چل سکتا۔ ایک پیٹا جاتا تھا وہ ایک جال سازی کے ذریعے، جو ایک اسٹاک ایکسچینج بڑا جال سازی کر کے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ وہ 10 لاکھ پوائنٹس تک پہنچ جائے گی، تو وہ کہاں ہے اب وہ اسٹاک ایکسچینج؟ وہ تو اب سنائی نہیں دیتی، وہ تو بڑا وہ ہوتا تھا۔ پھر ڈالر کو جس طرح سے آپ نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے امپورٹس ہی بند کی ہوئی ہیں، ایکسپورٹس آپ کی بڑھ نہیں رہی، قرضے آپ نے پچھلے ایک سال میں 10,000 ارب قرضہ لے لیے، 10,000 ارب قرضہ، کتنا ہوتا ہے 10,000 ارب؟ امیجن کریں نا۔ اور آپ ابھی تک جس طرح چیزوں پہ پیسے آپ لوگوں پہ نہیں لگا رہے، آپ نے لوگوں کا ہیلتھ کارڈ بند کر دیا، لیکن اربوں روپے پتہ نہیں کہاں جا، 10,000 ارب کہاں گیا؟ اور بھائی پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ہی دے دیتے، کچھ تو لوگوں کی زندگی میں آسانی ہوتی، کوئی میڈیسن ہی فری کر دیتے، کوئی میڈیسن ہی سستی کر دیتے کہ لوگ چلو جو جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو موت تو سکون سے آ جائے، کہ جب تک ان کی زندگی ہے ان کا درد تو کچھ کم ہو جائے، کوئی درد والی دوائیں کم کر دیتے، جان بچانے والی ادویات ہی سستی کر دیتے، کوئی ہیلتھ کارڈ دے دیتے، کوئی ہسپتالوں کے اندر علاج بہتر کر دیتے، اور لوگ اپنے بچوں کے تعلیم کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ ان کی سرکاری تعلیمی اداروں کو بہتر کر دیتے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ تو لوگوں کے لیے کر لیتے۔ 10,000 ارب کہاں گیا؟ 3-3.5 سال میں موجودہ جو حکومت ہے، اور اس دوران نگران سیٹ اپ بھی تھا، 35,000 ارب قرضہ لے چکے ہیں۔ عام آدمی جو سن رہا ہے وہ ذرا امیجن کرے نا، 1 منٹ کے لیے رک جائیں، اس ویڈیو کو روک دیں، یہیں پہ اس ویڈیو کو یہاں روک دیں، روک کے ذرا بیٹھ کے سوچیں۔ 35,000 ارب لیا انہوں نے 3.5 سال میں، 3-3.5 سال میں 35,000 ارب۔ 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، اور 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں۔ ذرا امیجن کریں 35,000 ارب کہاں گیا؟ 35,000 ارب کہہ رہا ہوں بھائی، 35 ارب نہیں کہہ رہا، 3500 ارب نہیں کہہ رہا، 35,000 ارب کہہ رہا ہوں۔ 35,000 ارب لیا انہوں نے پچھلے 3 سال میں، 3.5 سال میں۔ کہاں گیا یہ 35,000 ارب؟ کہاں خرچ ہوا ہے؟ کیا آپ کو پاکستان میں کہیں لگا وہ نظر آتا ہے؟ کوئی آپ کو نظر آئے کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو کہ 35,000 ارب میں سے یار 200-500 ارب یہاں لگ گیا، کوئی ڈیم بن گئے ہوں؟ 35,000 ارب کہاں گیا؟ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ 35,000 ارب کس نے دینا ہے واپس؟ پاکستانیوں کی آنے والی نسلوں نے۔ یہ جو موجودہ لے رہے ہیں یہ تو اس وقت ہوں گے نہیں پاکستان میں،
یہ ان کے اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، مفادات، کاروبار، یہاں تک کہ علاج بھی پاکستان سے باہر ہے. یہ تو نہیں ہوں گے. تو کون ہوگا؟ جو لوگ اس وقت پاکستان کے اندر ہیں، ان کی آنے والی نسلیں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے. اگر ابھی لوگوں کے لیے حالات اتنے ٹف ہیں تو جو انہیں 35,000 ارب لیا ہے اس کے اوپر جو سود دینا پڑے گا، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ حالات مشکل ہوں گے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ حالات مشکل ہوتے ہیں، ملکوں میں آتے ہیں کرائسس، لیکن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار آن ٹریک ہے ہماری گورنمنٹ، ٹریک پہ ہے، انشاءاللہ ہم اس یہ جو ٹوٹا ہوا روڈ ہے نا اس سے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا روڈ گزر جائے گا، آگے کارپیٹ روڈ آ جائے گا. نہیں بھائی، گاڑی تو پیچھے جا رہی ہے، گاڑی تو پیچھے جا رہی ہے. اس کا ڈرائیور جو ہے وہ تو گاڑی کو کھائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ تو کارپیٹ روڈ کی طرف نہیں لے کر جا رہا. تو لوگوں کے اندر بہت انسرٹینٹی ہے، لوگوں کے اندر بہت بیزاری ہے. تو میں کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ 29 نومبر کے بعد کوئی پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے کوئی آسانی شروع ہو جائیں گی. اور اس کی ایک اور ثبوت میں آپ کے سامنے فراہم کر دیتا ہوں. میرے سے آپ پوچھیں، عمران خان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، پاکستان کے لوگوں کے لیے 29 نومبر کے بعد مشکلات بڑھیں گی، یہ نظام اور طاقتور ہوگا. ابھی آپ دیکھیں نا 5 سیٹیں اور آپ نے جتوا دی ان کو، کہ آپ نے کیونکہ لوگوں کو غربت کا شکار کیا، کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں، لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کروڑوں لوگ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. انسرٹینٹی ہے کیونکہ سرمایہ کاری 50 سال کی آمدنی سطح پر آ گئی ہے. تو نون لیگ کیونکہ آپ نے ڈیلیور کی ہے اس سارے میں لوگوں کی کمر توڑنے میں، تو مبارک کو تمہیں 5 سیٹیں اور دے دیتے ہیں. آپ نے 5 سیٹیں اور دے دی فارم 47 کے اوپر. اب آپ دیکھیں نا تکلیف کس بات سے ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر نفرت کیوں بڑھ رہی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. شہباز شریف صاحب ٹویٹ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے بے پایاں فضل و کرم سے ضمنی انتخابات میں عوام نے مسلم لیگ نون کی، پہلے یہیں پہ رک جائیں، اللہ کے بے پایاں فضل و کرم سے. میرا پھر وہی سوال ہے، اللہ کے بے پایاں فضل و کرم سے یہ ضمنی انتخابات نون لیگ کو اللہ نے جتوائے ہیں، اللہ کے بے پایاں فضل و کرم سے. پھر ایک چیز جو غلط آپ نے کی، جو جال سازی آپ نے کی، جو دھاندلی کی، جو مطلب اب میں کیا لفظ یوز کروں، وہ آپ نے کیا اور آپ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں غلط چیز کو. اللہ کے بے پایاں فضل و کرم سے ضمنی انتخابات میں عوام نے مسلم لیگ نون کی ترقی، استحکام اور عوامی فلاح کے نصب العین پر اعتماد کا اظہار کیا، جس پر عوام کے مشکور ہیں. اللہ اکبر. یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ ہمیں معاف کر، یا اللہ پاکستان پہ رحم کر، اپنا کرم کر. کیا لوگ ہیں یہ کہ اللہ کا بے پایاں فضل و کرم کہ لوگوں نے نون لیگ کی ترقی، استحکام اور عوامی فلاح کے نصب العین پر اعتماد کا اظہار کیا، اس پہ شباش مشکور ہیں. کہتے ہیں ساہیوال این 143 سے چودھری طفیل جٹ اور پی پی 203 سے چودھری حنیف جٹ کے ساتھ ساتھ لاہور این 129 سے حافظ محمد نعمان کی کامیابی. اللہ اکبر. آگے سنیں ان کی جو کامیابی ہے، قائد میاں محمد نواز شریف کی لازوال قیادت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کا ثمر ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کارواں لٹ گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کارواں کا جو رابر ہے وہ مطمئن ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ نقصان ہو رہا ہے ملک کا، مسئلہ یہ نہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا. چوری کرنے والے اللہ کے سے منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا، یہ اللہ نے یہ مینڈیٹ جو ہے نا وہ ہمیں دلوایا ہے. اچھا، ضمنی انتخابات کے باقی حلقوں میں بھی انشاءاللہ عوامی فیصلہ شیر کے حق میں ہی ہوگا، کیونکہ پاکستانی عوام جھوٹ اور انتشار کے بجائے ترقی، خوشحالی اور امن چاہتی ہے. اس اطمینان پہ اب میں کیا کہوں، اس ٹویٹ پہ میں کیا کہوں. یہ چیزیں لوگوں کی نفرت میں اضافہ کر رہی ہیں. لوگوں کا دماغ جو ہے نا وہ پہلے لوگ آدھی سے زیادہ قوم ذہنی مریض بن گئی ہے، کیونکہ آپ نے سفید پوش لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم توڑ دیا. مڈل کلاس تو ختم ہو گئی ہے، مڈل کلاس تو لوور مڈل کلاس سے بھی نیچے آ گئی ہے، جس کو جو دینے والے ہاتھ تھے وہ لینے والے ہو گئے. تو یہ چیزیں بڑی پاکستان کے لیے نیگیٹو ہیں اور نقصان دہ ہیں. اس سے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. شارٹ ٹرم مفادات کی خاطر ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جس سے لانگ ٹرم پاکستان کو نقصان ہے. مجھے بتائیں صرف اس لیے کہ عمران خان کا راستہ روک رہے ہیں، 3.5 سال میں عدالتیں ختم کر دیں، قانون ختم کر دیا، آئین ختم کر دیا، لیکن اس سے نقصان لانگ ٹرم کیا ہے کہ جو 35,000 ارب انہوں نے قرضہ لیا ہے وہ تو موجود ہے نا، وہ تو دینا ہے کسی نے. کون دے گا؟ آنے والی نسلیں دیں گی. اس وقت جو اس وقت لوگ ہیں پتہ نہیں اس دنیا میں ہوں گے نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہم بھی ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، یا یہ ملک کے اندر تو کم از کم یہ تو کنفرم ہے کہ ملک کے اندر یہ نہیں ہوں گے، لیکن قرضہ تو ملک پر ہوگا نا. لوگوں کے بچوں کو قرضہ تو دینا پڑے گا. ایک باپ جو ہے جو عمر کے آخری حصے میں وہ 2 کروڑ روپے قرضہ لے لیتا ہے، اور آگے جو بچے ہیں وہ مزدوری کرنے والے اور 2 کروڑ نے دینے ہی دینے، تو مجھے بتائیں نا کہ وہ تو اپنے بچوں کی بھی ساری عمر برباد کر گیا. وہ جو جاتے جاتے 2 کروڑ لے کے عیاشیاں کر گیا، وہ جو مرنے والا، اور وہ اپنے بچوں کی زندگیاں بھی تباہ کر گیا، اپنی
خاندان کی زندگی بھی تباہ کر گیا اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر گیا، کیونکہ وہ پیسہ دینے ہیں، وہ 2 کروڑ روپے دینے ہیں جو لیا ہے. یہ جو 35,000 ارب انہوں نے ابھی 3.5 سال میں لیا ہے، یہ دینا ہے، یہ واپس دینا ہے. تو اب پھر مجھے بتائیں نا کہ پھر 3.5 ارب اگر دینا ہے، 3.5 ارب، معذرت 35,000 ارب جو ابھی انہوں نے اٹھایا یہ دینا ہے، تو یہ دینا تو ہے نا، یہ کوئی تو دے گا، اور وہ کون دے گا؟ وہ آنے والی نسلیں دیں گی. اس وقت تو یہ باہر ہوں گے کیونکہ احساس جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفاد، علاج تک ان کا باہر ہے. تو میں حالات کوئی مفاہمت کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ٹھیک ہوتے ہوئے بالکل نہیں دیکھ رہا. ہاں، اگر پی ٹی آئی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ نظام کمزور ہے، یہ نظام گر سکتا ہے، یہ حکومت گھر جا سکتی ہے اگر پی ٹی آئی احتجاج کا راستہ اپناتی ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مفاہمت کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے پی ٹی آئی کے کچھ ہاتھ میں نہیں آنے والا. صدیق جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.